السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لرن اردو ود ارم میں میں ہوں ارم، اور آج ہم پڑھیں گے جملے کے اجزاء کے بارے میں۔ جملے کے 3 اجزاء ہیں، فعل، فاعل، مفعول۔ یعنی کہ اب جملہ کیا ہوگا، کوئی بھی حرف ہے تو حرف کو ملائیں گے تو الفاظ بنے گا، اسی طرح مختلف الفاظ کو ہم جوڑیں گے تو وہ جملہ بن جائے گا۔ اب وہ جو مختلف الفاظ ہم نے جوڑے ہیں یا ان کو آپس میں ہم نے ملایا ہے، تو اوبویسلی وہ مختلف الفاظ کو ہم نے ملایا ہے، وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، اور مفعول بھی ہیں اس میں۔ یعنی اس ایک جملے میں کتنے اجزاء ہیں؟ 3 اجزاء ہیں، فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول ہے۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے، جیسے کھانا پینا، لکھنا پڑھنا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسیکلی جو فعل کا لغوی معنی اگر آپ دیکھیں نا تو لفظی معنی تو وہ ہے کام، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہم کام کر رہے ہوں گے یا کوئی بھی کام ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک تو ہم خود کریں گے، دوسرا اگر کوئی کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے تو وہ بھی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کام کر رہا ہے اور ہم کرتے ہیں تو ہم بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کھانا پینا ہم کھاتے ہیں، وہ بھی کام ہے، لکھنا اٹھنا بیٹھنا سب، ٹھیک ہے۔ اسد نے سبق پڑھا، اس میں پڑھا کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں فاعل، یعنی اس کا دوسرا جز کون سا ہے؟ فاعل۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، یعنی کہ ایک جملہ ہے یا ایک جملہ آپ کے سامنے اگر پیش کر دیا جاتا ہے تو اس میں جو کام ہو رہا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، اور جو بندہ یا جو وہاں پر کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ فاعل کہلائے گا۔ جیسے میں کہتی ہوں اسد نے سبق پڑھا، تو اس میں اسد جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہے۔ فاعل وہ ہوگا، اب دیکھیں اسم ہے، فاعل اسم ہے، لیکن اب اسم اس میں 2 طرح کے استعمال ہو رہے ہیں، مفعول میں بھی اسم آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کام کر رہا ہے وہ فاعل ہوگا۔ مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہو اسے مفعول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے اوپر لکھا تھا اسد نے سبق پڑھا، تو اس مثال میں اسد جو ہے وہ کیا تھا؟ اسد کیا تھا؟ فاعل تھا۔ پڑھنا کیا تھا؟ فعل تھا۔ اور سبق کیا ہو جائے گا؟ مفعول، جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وہ مفعول ہوگا۔ جملہ دیکھیں، میں نے کچھ جملے لکھے ہیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس کی اچھی طرح سے ہو سکے۔ علی اسکول جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جانا جو ہے وہ فعل ہو جائے گا، اسکول جو ہے وہ مفعول ہو جائے گا، اور علی کیا ہے؟ فاعل ہے۔ آگے دیکھیں مرحا کھانا کھاتی ہے، تو اس میں مرحا کیا ہو جائے گی؟ فاعل، کھانا کیا ہو جائے گا؟ مفعول، اور کھاتی فعل ہو جائے گا۔ حسنین چائے پیتا ہے، تو جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ پینا، یعنی جو اس میں کام ہو رہا ہے وہ پینا ہے۔ جو فاعل جو بندہ کام کر رہا ہے وہ حسنین ہے، اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ چائے، یعنی کہ مفعول ہو جائے گی۔ گائے چارہ کھاتی ہے، تو فعل کیا ہو جائے گا؟ کھاتی، اور مفعول کیا ہو جائے گا؟ چارہ، اور فاعل کیا ہو جائے گی؟ گائے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اردو گرامر یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی ارم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔